اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ کافرون الکافرون کا ترجمہ پڑھیں گے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اس ٹائم کیا حالات تھے اور کیا کہہ رہے تھے کافرین۔ مطلب وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی جب انہوں نے کافروں کو دین کی دعوت دی تو وہ کہتے تھے کہ مطلب ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ اور تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ مطلب کافر جو تھے وہ ہر طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی ہر طریقے کی بتا رہے تھے، آفرز دے رہے تھے کہ آپ ایسے کر لیں۔ کبھی ان کو کہتے کہ آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم وہ دے دیتے ہیں، جو بھی وہ کر سکتے تھے کہتے تھے۔ اور پھر آخر پہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کے بتوں کو آپ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہتے اور آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ایسا نہ کہیں ہمارے بتوں کو، اور ہم آپ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہتے، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا لفظ نہیں بولتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کافروں کو کہہ دیں کہ میں جو ہوں میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، اور نہ ہی تم لوگ جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنے کے قابل ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے قابل ہو۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں پوجوں گا جو تم لوگ پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ اس کے ساتھ ہم آگے سورہ اخلاص ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں یہی تھا کہ جیسے وہ کافر کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے یا اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف بتا دیا ہے کہ کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہیں۔ تو آئیں ہم اس کا ترجمہ سورہ اخلاص کا پڑھتے ہیں۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں۔ یہ کافروں کو جواب ہے۔ الحمدللہ ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن کافر جو مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور نہ وہ نہ کوئی اس کے ماں باپ ہیں۔ مطلب اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں، کوئی اس کا بہن بھائی والدین اولاد بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اور اس کے جوڑ کا مطلب اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا تو اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ہمارا یقین ہے۔ اس کے ساتھ آگے سورت دوسری ہے جی سورہ فلق۔ سورہ فلق مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔
تو اس میں جو جادوگر تھے اور شر پھیلاتے تھے اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس دور میں تھیں جن کا رواج غلط چیزوں کا، اس میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، شیطان کے شر سے، انسانوں کے شر سے، اور مختلف جو مخلوقات ہیں اس کے شر سے۔ تو آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ، اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی سب مخلوق کے شر سے، جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے شر سے، اس کی شرارت سے، اس کی شیطانیت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، مطلب وہ گروہوں میں پھونکتی ہیں، مطلب وہ جب اس دور میں اس گروہوں پر دھاگے کی گانٹھیں باندھ کر ان پہ جادو کیا جاتا تھا، تو اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما، اور حسد کرنے والے کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے کہ ہم اس طرح ان کے جو یہ لوگ ہم پہ اس طرح کا وار کر سکیں، جادو کر سکیں، یا حسد کے ذریعے ہمیں کچھ کر سکیں، نقصان پہنچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہے کہ یہ پڑھیں آپ لوگ، اگر کسی پہ جادو ہے، کسی پہ کوئی مسئلہ ہے تو یہ پڑھنا چاہیے، پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ ناس۔ سورہ ناس بھی مکی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے مختلف چیزوں کی شر سے۔ تو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، جو سب لوگوں کا رب ہے، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، سب لوگوں کا خدا ہے، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے۔ مطلب بعض دفعہ انسان کے دل میں ہی غلط خیال آتے ہیں، تو ان خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، ان خطروں سے، ان برے خیالات سے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، مطلب وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ برا ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا، یا جو بھی چیزیں ہیں وہ جو ان کے دل میں ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، وہ صرف انسان ہی نہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں، شرارتی جن اور شرارتی انسان۔ تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایسے لوگوں سے جو وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں، برے خیالات، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی انعام عطا کرے اور ہمیں یہ سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اس میں مخلوق کے شر سے، مخلوق میں مطلب پوری دنیا، پوری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مخلوق کے شر سے، ساری مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور اس دور میں عورتیں کرتی تھی جادو، اور ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جادو سے بچا، اور اپنے جو حسد ہے، حسد ایک بہت بری عادت ہے جو کہ بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ کے، اس کی خوشیاں دیکھ کے تو
حسد محسوس کرتے ہیں اور یہ اس کو ختم کر دیتا ہے اس کی نیکیوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر کرم اور فضل فرمائے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ کافرون الکافرون کا ترجمہ پڑھیں گے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اس ٹائم کیا حالات تھے اور کیا کہہ رہے تھے کافرین۔ مطلب وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی جب انہوں نے کافروں کو دین کی دعوت دی تو وہ کہتے تھے کہ مطلب ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ اور تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو اور نہ تم پوجو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ مطلب کافر جو تھے وہ ہر طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی ہر طریقے کی بتا رہے تھے، آفرز دے رہے تھے کہ آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں۔ کبھی ان کو کہتے کہ آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم وہ دے دیتے ہیں، جو بھی وہ کر سکتے تھے کہتے تھے۔ اور پھر آخر پہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کے بتوں کو کچھ، آپ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہتے اور آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، آپ ہمارے ساتھ ایسا نہ کہیں ہمارے بتوں کو، اور ہم آپ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہتے، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا لفظ نہیں بولتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کافروں کو کہہ دیں کہ میں جو ہوں میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، اور نہ ہی تم لوگ جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنے کے قابل ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے قابل ہو۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں پوجوں گا جو تم لوگ پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ ہاں جی، اس کے ساتھ ہم آگے سورہ اخلاص ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں یہی تھا کہ جیسے وہ کافر کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے یا اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف بتا دیا ہے کہ کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہیں۔ تو آئیں ہم اس کا ترجمہ سورہ اخلاص کا پڑھتے ہیں۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں۔ یہ کافروں کو جواب ہے۔ الحمدللہ ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن کافر جو مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور نہ وہ نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے۔ مطلب اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں، کوئی اس کا بہن بھائی، والدین، اولاد، بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اور اس کے جوڑ کا مطلب اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا تو اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ہمارا یقین ہے۔ جی، اس کے ساتھ
آگے صورت دوسری ہے جی سورہ فلق۔ سورہ فلق مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ تو اس میں جو جادوگر تھے اور شر پھیلاتے تھے اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس دور میں تھیں جن کا رواج غلط چیزوں کا، اس میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، شیطان کے شر سے، انسانوں کے شر سے اور مختلف جو مخلوقات ہیں اس کے شر سے۔ تو آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ، اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی سب مخلوق کے شر سے، جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے شر سے، اس کی شرارت سے، اس کی شیطانیت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، مطلب وہ گروہوں میں پھونکتی ہیں، مطلب وہ جب اس دور میں اس گروہوں پر دھاگے کی گانٹھیں باندھ کر ان پہ جادو کیا جاتا تھا، تو اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما، اور حسد کرنے والے کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے کہ ہم اس طرح ان کے جو یہ لوگ ہم پہ اس طرح کا وار کر سکیں، جادو کر سکیں یا حسد کے ذریعے ہمیں کچھ کر سکیں، نقصان پہنچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہے کہ یہ پڑھیں آپ لوگ، اگر کسی پہ جادو ہے، کسی پہ کوئی مسئلہ ہے تو یہ پڑھنا چاہیے، پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ ناس۔ سورہ ناس بھی مکی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ ہاں جی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے مختلف چیزوں کی شر سے۔ تو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، جو سب لوگوں کا رب ہے، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، سب لوگوں کا خدا ہے، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے۔ مطلب بعض دفعہ انسان کے دل میں ہی غلط خیال آتے ہیں تو ان خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، ان خطروں سے، ان برے خیالات سے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، مطلب وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ برا ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا، یا جو بھی چیزیں ہیں وہ جو ان کے دل میں ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، وہ صرف انسان ہی نہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں، شرارتی جن اور شرارتی انسان۔ تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایسے لوگوں سے جو وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں، برے خیالات، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی انعام عطا کرے اور ہمیں یہ سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اس میں مخلوق کے شر سے، مخلوق میں مطلب پوری دنیا، پوری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مخلوق کے شر سے، ساری مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور اس دور میں عورتیں کرتی تھی جادو، اور ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جادو سے بچا، اور
اور اپنے جو حسد ہے، حسد ایک بہت بری عادت ہے جو کہ بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ کے، اس کی خوشیاں دیکھ کے تو حسد محسوس کرتے ہیں، اور یہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر کرم اور فضل فرمائے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ کافرون، الکافرون کا ترجمہ پڑھیں گے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اس ٹائم کیا حالات تھے اور کیا کہہ رہے تھے کافرین۔ مطلب وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی، جب انہوں نے کافروں کو دین کی دعوت دی تو وہ کہتے تھے کہ مطلب ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ اور تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ مطلب کافر جو تھے وہ ہر طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی، ہر طریقے کی بتا رہے تھے، آفرز دے رہے تھے کہ آپ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں۔ کبھی ان کو کہتے کہ آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم وہ دے دیتے ہیں، جو بھی وہ کر سکتے تھے کہتے تھے۔ اور پھر آخر پہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کے بتوں کو کچھ، آپ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہتے اور آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، آپ ہمارے ساتھ ایسا نہ کہیں ہمارے بتوں کو، اور ہم آپ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہتے، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا لفظ نہیں بولتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کافروں کو کہہ دیں کہ میں جو ہوں میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، اور نہ ہی تم لوگ جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنے کے قابل ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے قابل ہو۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں پوجوں گا جو تم لوگ پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ ہاں جی، اس کے ساتھ ہم آگے سورہ اخلاص ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں یہی تھا کہ جیسے وہ کافر کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف بتا دیا ہے کہ کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہیں۔ تو آئیں ہم اس کا ترجمہ سورہ اخلاص کا پڑھتے ہیں۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں۔ یہ کافروں کو جواب ہے۔ الحمدللہ ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن کافر جو مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور نہ وہ نہ کوئی اس کے ماں باپ ہیں۔ مطلب اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں، کوئی اس کا بہن بھائی، والدین، اولاد، بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اور اس کے جوڑ کا مطلب اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو
الحمدللہ ہمارا تو اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ہمارا یقین ہے جی۔ اس کے ساتھ آگے صورت دوسری ہے جی، سورہ فلق۔ سورہ فلق مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ تو اس میں جو جادوگر تھے اور شر پھیلاتے تھے اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس دور میں تھیں جن کا رواج غلط چیزوں کا، اس میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، شیطان کے شر سے، انسانوں کے شر سے اور مختلف جو مخلوقات ہیں اس کے شر سے۔ تو آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ، اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی سب مخلوق کے شر سے، جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے شر سے، اس کی شرارت سے، اس کی شیطانیت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، مطلب وہ گروہوں میں پھونکتی ہیں، مطلب وہ جب اس دور میں اس گروہوں پر دھاگے کی گانٹھیں باندھ کر ان پہ جادو کیا جاتا تھا، تو اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما، اور حسد کرنے والے کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے کہ ہم اس طرح ان کے جو یہ لوگ ہم پہ اس طرح کا وار کر سکیں، جادو کر سکیں یا حسد کے ذریعے ہمیں کچھ کر سکیں، نقصان پہنچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہے کہ یہ پڑھیں آپ لوگ، اگر کسی پہ جادو ہے، کسی پہ کوئی مسئلہ ہے تو یہ پڑھنا چاہیے، پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا جی۔ اس کے بعد ہے سورہ ناس۔ سورہ ناس بھی مکی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے ہاں جی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے مختلف چیزوں کی شر سے۔ تو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، جو سب لوگوں کا رب ہے، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، سب لوگوں کا خدا ہے، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، مطلب بعض دفعہ انسان کے دل میں ہی غلط خیال آتے ہیں تو ان خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، ان خطروں سے، ان برے خیالات سے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، مطلب وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ برا ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا، یا جو بھی چیزیں ہیں وہ جو ان کے دل میں ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، وہ صرف انسان ہی نہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں، شرارتی جن اور شرارتی انسان۔ تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایسے لوگوں سے جو وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں، برے خیالات، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی انعام عطا کرے اور ہمیں یہ سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اس میں مخلوق کے شر سے، مخلوق میں مطلب پوری دنیا، پوری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مخلوق کے شر سے، ساری مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔
اور اس دور میں عورتیں کرتی تھی جادو، اور ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ان کے جادو سے بچا، اور اپنے جو حسد ہے، حسد ایک بہت بری عادت ہے جو کہ بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ کے، اس کی خوشیاں دیکھ کے تو حسد محسوس کرتے ہیں، اور یہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر کرم اور فضل فرمائے، اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ کافرون، الکافرون کا ترجمہ پڑھیں گے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اس ٹائم کیا حالات تھے اور کیا کہہ رہے تھے کافرین۔ مطلب وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی، جب انہوں نے کافروں کو دین کی دعوت دی تو وہ کہتے تھے کہ مطلب ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ اور تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ مطلب کافر جو تھے وہ ہر طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی، ہر طریقے کی بتا رہے تھے، آفرز دے رہے تھے کہ آپ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں۔ کبھی ان کو کہتے کہ آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم وہ دے دیتے ہیں، جو بھی وہ کر سکتے تھے کہتے تھے۔ اور پھر آخر پہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کے بتوں کو آپ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہتے، اور آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، آپ ہمارے ساتھ ایسا نہ کہیں ہمارے بتوں کو، اور ہم آپ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہتے، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا لفظ نہیں بولتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کافروں کو کہہ دیں کہ میں جو ہوں میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، اور نہ ہی تم لوگ جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنے کے قابل ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے قابل ہو۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں پوجوں گا جو تم لوگ پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ اس کے ساتھ ہم آگے سورہ اخلاص ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں یہی تھا کہ جیسے وہ کافر کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف بتا دیا ہے کہ کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہیں۔ تو آئیں ہم اس کا ترجمہ سورہ اخلاص کا پڑھتے ہیں۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں۔ یہ کافروں کو جواب ہے۔ الحمدللہ ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن کافر جو مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور نہ وہ نہ کوئی اس کے ماں باپ ہیں۔ مطلب
اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں، کوئی اس کا بہن بھائی والدین اولاد بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اور اس کے جوڑ کا مطلب اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا تو اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ہمارا یقین ہے۔ جی، اس کے ساتھ آگے صورت اللہ دوسری ہے جی سورہ فلق۔ سورہ فلق مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ تو اس میں جو جادوگر تھے اور شر پھیلاتے تھے اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس دور میں تھیں جن کا رواج غلط چیزوں کا، اس میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، شیطان کے شر سے، انسانوں کے شر سے، اور مختلف جو مخلوقات ہیں اس کے شر سے۔ تو آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ، اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی سب مخلوق کے شر سے، جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے شر سے، اس کی شرارت سے، اس کی شیطانیت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، مطلب وہ گروہوں میں پھونکتی ہیں، مطلب وہ جب اس دور میں اس گروہوں پر دھاگے کی گانٹھیں باندھ کر ان پہ جادو کیا جاتا تھا، تو اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما، اور حسد کرنے والے کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے کہ ہم اس طرح ان کے جو یہ لوگ ہم پہ اس طرح کا وار کر سکیں، جادو کر سکیں، یا حسد کے ذریعے ہمیں کچھ کر سکیں، نقصان پہنچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہے کہ یہ پڑھیں آپ لوگ، اگر کسی پہ جادو ہے، کسی پہ کوئی مسئلہ ہے تو یہ پڑھنا چاہیے، پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ جی، اس کے بعد ہے سورہ ناس۔ سورہ ناس بھی مکی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ ہاں جی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے مختلف چیزوں کی شر سے۔ تو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، جو سب لوگوں کا رب ہے، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، سب لوگوں کا خدا ہے، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے۔ مطلب بعض دفعہ انسان کے دل میں ہی غلط خیال آتے ہیں، تو ان خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، ان خطروں سے، ان برے خیالات سے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، مطلب وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ برا ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا، یا جو بھی چیزیں ہیں وہ جو ان کے دل میں ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، وہ صرف انسان ہی نہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں، شرارتی جن اور شرارتی انسان۔ تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایسے لوگوں سے جو وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں، برے خیالات، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی انعام عطا کرے اور ہمیں یہ سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اس میں
مخلوق کے شر سے، مخلوق میں مطلب پوری چیز، دنیا، پوری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مخلوق کے شر سے، ساری مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اور اس دور میں عورتیں کرتی تھی جادو، اور ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ان کے جادو سے بچا. اور اپنے جو حسد ہے، حسد ایک بہت بری عادت ہے جو کہ بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ کے، اس کی خوشیاں دیکھ کے تو حسد محسوس کرتے ہیں، اور یہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم اور فضل فرمائے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم سورہ کافرون، الکافرون کا ترجمہ پڑھیں گے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اس ٹائم کیا حالات تھے اور کیا کہہ رہے تھے کافرین. مطلب وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، جب انہوں نے کافروں کو دین کی دعوت دی تو وہ کہتے تھے کہ مطلب ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو. اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے. اور تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں. تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین. مطلب کافر جو تھے وہ ہر طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی، ہر طریقے کی بتا رہے تھے، آفرز دے رہے تھے کہ آپ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. کبھی ان کو کہتے کہ آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم وہ دے دیتے ہیں. جو بھی وہ کر سکتے تھے کہتے تھے. اور پھر آخر پہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کے بتوں کو آپ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہتے اور آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں. آپ ہمارے ساتھ ایسا نہ کہیں ہمارے بتوں کو، اور ہم آپ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہتے، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا لفظ نہیں بولتے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کافروں کو کہہ دیں کہ میں جو ہوں میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، اور نہ ہی تم لوگ جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنے کے قابل ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے قابل ہو. تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں پوجوں گا جو تم لوگ پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں. تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین. ہاں جی، اس کے ساتھ ہم آگے سورہ اخلاص ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اسلام کے ابتدائی دنوں میں یہی تھا کہ جیسے وہ کافر کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف بتا دیا ہے کہ کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہیں. تو آئیں ہم اس کا ترجمہ سورہ اخلاص کا پڑھتے ہیں. تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں. یہ کافروں کو جواب ہے. الحمدللہ ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن کافر جو مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اسی طرح اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے، مطلب اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں، کوئی اس کا بہن بھائی والدین اولاد بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اور اس کے جوڑ کا مطلب اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا تو اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ہمارا یقین ہے جی۔ اس کے ساتھ آگے صورت اللہ دوسری ہے جی، سورہ فلق۔ سورہ فلق مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ تو اس میں جو جادوگر تھے اور شر پھیلاتے تھے اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس دور میں تھیں جن کا رواج غلط چیزوں کا، اس میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، شیطان کے شر سے، انسانوں کے شر سے اور مختلف جو مخلوقات ہیں اس کے شر سے۔ تو آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ، اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی سب مخلوق کے شر سے، جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے شر سے، اس کی شرارت سے، اس کی شیطانیت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، مطلب وہ گروہوں میں پھونکتی ہیں، مطلب وہ جب اس دور میں اس گروہوں پر دھاگے کی گانٹھیں باندھ کر ان پہ جادو کیا جاتا تھا، تو اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما، اور حسد کرنے والے کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے کہ ہم اس طرح ان کے جو یہ لوگ ہم پہ اس طرح کا وار کر سکیں، جادو کر سکیں یا حسد کے ذریعے ہمیں کچھ کر سکیں، نقصان پہنچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہے کہ یہ پڑھیں آپ لوگ، اگر کسی پہ جادو ہے، کسی پہ کوئی مسئلہ ہے تو یہ پڑھنا چاہیے، پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا جی۔ اس کے بعد ہے سورہ ناس۔ سورہ ناس بھی مکی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے ہاں جی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے مختلف چیزوں کی شر سے۔ تو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، جو سب لوگوں کا رب ہے، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، سب لوگوں کا خدا ہے، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، مطلب بعض دفعہ انسان کے دل میں ہی غلط خیال آتے ہیں تو ان خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، ان خطروں سے، ان برے خیالات سے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، مطلب وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ برا ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا، یا جو بھی چیزیں ہیں وہ جو ان کے دل میں ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، وہ صرف انسان ہی نہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں، شرارتی جن اور شرارتی انسان۔ تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایسے لوگوں سے جو وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں، برے خیالات اور
اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی انعام عطا کرے اور ہمیں یہ سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اس میں مخلوق کے شر سے، مخلوق میں مطلب پوری چیز، دنیا، پوری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مخلوق کے شر سے، ساری مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور اس دور میں عورتیں کرتی تھی جادو، اور ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ان کے جادو سے بچا، اور اپنے جو حسد ہے، حسد ایک بہت بری عادت ہے جو کہ بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ کے، اس کی خوشیاں دیکھ کے تو حسد محسوس کرتے ہیں، اور یہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر کرم اور فضل فرمائے، اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ کافرون، الکافرون کا ترجمہ پڑھیں گے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی اس ٹائم کیا حالات تھے اور کیا کہہ رہے تھے کافرین۔ مطلب وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، جب انہوں نے کافروں کو دین کی دعوت دی تو وہ کہتے تھے کہ مطلب ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ اور تم فرماؤ اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ مطلب کافر جو تھے وہ ہر طرح کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی، ہر طریقے کی بتا رہے تھے، آفرز دے رہے تھے کہ آپ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں۔ کبھی ان کو کہتے کہ آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم وہ دے دیتے ہیں، جو بھی وہ کر سکتے تھے کہتے تھے۔ اور پھر آخر پہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کے بتوں کو کچھ، آپ کے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہتے، اور آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ایسا نہ کہیں ہمارے بتوں کو، اور ہم آپ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہتے، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا لفظ نہیں بولتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کافروں کو کہہ دیں کہ میں جو ہوں، میں تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، اور نہ ہی تم لوگ جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنے کے قابل ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے قابل ہو۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں پوجوں گا جو تم لوگ پوجتے ہو، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ اس کے ساتھ ہم آگے سورہ اخلاص ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں یہی تھا کہ جیسے وہ کافر کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف بتا دیا ہے کہ کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہیں۔ تو آئیں ہم اس کا ترجمہ سورہ اخلاص کا پڑھتے ہیں۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔
مطلب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، یہ کافروں کو جواب ہے۔ الحمدللہ ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن کافر جو مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے، مطلب اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں، کوئی اس کا بہن بھائی والدین اولاد بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اور اس کے جوڑ کا مطلب اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا تو اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ہمارا یقین ہے۔ جی اس کے ساتھ آگے صورت اللہ دوسری ہے جی سورہ فلق۔ سورہ فلق مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ تو اس میں جو جادوگر تھے اور شر پھیلاتے تھے اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس دور میں تھیں جن کا رواج غلط چیزوں کا، اس میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے، شیطان کے شر سے، انسانوں کے شر سے اور مختلف جو مخلوقات ہیں اس کے شر سے۔ تو آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی سب مخلوق کے شر سے، جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے شر سے، اس کی شرارت سے، اس کی شیطانیت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، مطلب وہ گروہوں میں پھونکتی ہیں، مطلب وہ جب اس دور میں اس گروہوں پر دھاگے کی گانٹھیں باندھ کر ان پہ جادو کیا جاتا تھا، تو اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما، اور حسد کرنے والے کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے کہ ہم اس طرح ان کے جو یہ لوگ ہم پہ اس طرح کا وار کر سکیں، جادو کر سکیں، یا حسد کے ذریعے ہمیں کچھ کر سکیں، نقصان پہنچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہے کہ یہ پڑھیں آپ لوگ، اگر کسی پہ جادو ہے، کسی پہ کوئی مسئلہ ہے تو یہ پڑھنا چاہیے، پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ جی اس کے بعد ہے سورہ ناس۔ سورہ ناس بھی مکی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ ہاں جی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے مختلف چیزوں کے شر سے۔ تو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، جو سب لوگوں کا رب ہے، جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، سب لوگوں کا خدا ہے، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے۔ مطلب بعض دفعہ انسان کے دل میں ہی غلط خیال آتے ہیں تو ان خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں ان خطروں سے، ان برے خیالات سے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں،
مطلب وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ برا ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا، یا جو بھی چیزیں ہیں وہ جو ان کے دل میں ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، وہ صرف انسان ہی نہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں، شرارتی جن اور شرارتی انسان۔ تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایسے لوگوں سے جو وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں، برے خیالات۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی انعام عطا کرے اور ہمیں یہ سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اس میں مخلوق کے شر سے، مخلوق میں مطلب پوری چیز، دنیا، پوری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مخلوق کے شر سے، ساری مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور اس دور میں عورتیں کرتی تھی جادو، اور ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ان کے جادو سے بچا۔ اور اپنے جو حسد ہے، حسد ایک بہت بری عادت ہے جو کہ بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ کے، اس کی خوشیاں دیکھ کے تو حسد محسوس کرتے ہیں، اور یہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر کرم اور فضل فرمائے، اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔